بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ڈپریشن کے حوالے سے کہ ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کو ہم اختیار کر کے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. دنیا آج جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے مادی طور پر، انسان کی ذہنی اور روحانی اور نفسیاتی صحت اسی تیزی سے نیچے گر رہی ہے. میں نے اپنے 10 سال کے کیریئر میں یہ جائزہ لیا اپنے کلائنٹس سے بات کرتے ہوئے. میں نے جو میری ریسرچ کہتی ہے وہ یہ کہ انسان جب ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ناشکری کے کچھ نقصانات کے اوپر میں بات کروں گی. ناشکری کیا کرتی ہے؟ ناشکری انسان کو ڈپریسڈ کرتی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کم ہے، یہ تھوڑا اور ہوتا تو اور اچھا لگتا. پھر ناشکر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف اور صرف اس کی ذات کو اہمیت ملنی چاہیے. یعنی ایسا انسان خود پسند ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے. پھر ناشکر انسان میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتا ہے. جب وہ اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتا ہے تو ایک مزید برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے جیلسی. یعنی ایسا انسان کمپیریزن کرنے کے بعد جب وہ جیلسی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، میں اس کا حقدار تھا. ایسا انسان ہمہ وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے تو میری گاڑی تو چھوٹی ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے تو میرا گھر تو اتنا چھوٹا ہے. پھر ناشکری کا ایک مزید ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دیے گئے پر راضی نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ ہم سے تبھی راضی ہوگا جب ہم اس سے راضی ہوں گے، جب ہم اس کی بنائی گئی تقدیر سے، اس کی بنائی گئی قسمت سے راضی ہوں گے. ناشکری کا ایک مزید نقصان جو کہ میں نے دیکھا وہ یہ کہ انسان ہوس کی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہوس کس بات کی؟ ایک گھر ہے تو 2 گھر ہونے چاہیے، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہونی چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے تو اب بڑی گاڑی ہونی چاہیے. یہ وہ ہوس ہے جو انسان کو آخری لمحے تک نہیں چھوڑتی، انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. پھر ناشکری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے ہم اپنی تقدیر سے، اپنی قسمت سے راضی نہیں رہ سکتے. ہم سے کوئی ہمارا نصیب نہیں چھین سکتا. جو چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی وہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، اور جو ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. ناشکری کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے شکر گزاری. اب شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری ہمارے دین کا کرسٹ ہے. قرآن میں بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تم شکر گزار بنو تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا. شکر گزاری کو نہ صرف دین اسلام بلکہ تمام ادیان شکر گزاری کی تعلیم دیتے ہیں، شکر گزاری کا سبق سکھاتے ہیں. کیونکہ شکر گزاری وہ مین عادت ہے جو آپ کو زندگی میں اطمینان، سکون اور تسلی دیتی ہے. انسان جو ہوتا ہے، جیسا ہوتا ہے، اس پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے. وہ کبھی ہوس کی اذیت میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنی تقدیر کو اور اپنی قسمت کو نہیں کوستا. وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. وہ نہ صرف اپنے بھلے کے لیے سوچتا ہے بلکہ ایسا انسان پوری انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. اس کو ہمارا جو دوسرے ورڈز ہیں اس میں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ لا آف ابنڈنس ہے. یعنی جب ہم ایک پازیٹیو تھنکر کی طرح سوچتے ہیں، جب ہم ہر چیز کی شکر گزاری ادا کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری زندگی میں انہانس ہونے لگتی ہے قدرتی طور پر. یہ کائنات کا اصول ہے. اگر ہم اس اصول کو ڈینائی کریں گے تو ہم اس اصول کو ڈینائی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خود نقصان میں مبتلا کریں گے. کوشش کریں شکر گزاری اپنانے کی. ساتھ ساتھ میں ایک ٹپ اور شیئر کروں گی جو کہ اکثر میں اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں، جس کو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں.
گریٹیٹیوڈ جرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نوٹ بک بنائیں جس کا نام ہی آپ گریٹیٹیوڈ جرنل رکھیں. دن کے کسی حصے میں یا رات میں جب آپ سکون سے بیٹھے ہوں تو اس میں 2 چیزیں، 4 چیزیں، 6 چیزیں، جتنی مرضی چیزیں، آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے، کیونکہ اس رب نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم اس کا شکرانہ ادا کر ہی نہیں سکتے. تو وہ نعمتیں اللہ کی اس گریٹیٹیوڈ جرنل میں جوٹ ڈاؤن کریں، لکھیں، اور اس کے آگے پھر رب کا شکرانہ بھی ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی. اس ایکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوگا سب سے پہلے کہ ایک تو آپ اپنے دل میں اطمینان، سکون اور تسلی محسوس کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جس چیز کی شکر گزاری ادا کرنا شروع کرتے ہیں وہ چیز ہماری زندگی میں بڑھنے لگتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں محبتیں، رشتے، مال و دولت، خلوص، عزت، پیار، یہ چیزیں بڑھ جائیں تو ان چیزوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ چیزیں یقیناً ہماری زندگی میں کم یا زیادہ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. بات صرف ان کو فوکس کرنے کی ہے اور ان کو شکر ادا کرنے کی ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.